ہماری گفتگو چل رہی تھی مسائل وضو پر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تیمم کے بارے میں لب کشائی کریں گے۔ تیمم کیا ہے اور تیمم کا حکم کب نازل ہوا، اسی طرح کیا تیمم کی جو خصوصیت ہے یہ امت محمدیہ کے لیے خاص تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند روایات تیمم کے بارے میں اب خدمت میں عرض کریں گے۔ تیمم کا جو حکم نازل ہوا وہ ماہ شعبان میں ہے، سن 6 ہجری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور ان کا انداز یہ ہوتا کہ وہ قرہ ڈالتے، قرے میں جس بیوی کا نام نکل آئے اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حسب عادت شریفہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے آغاز میں بھی قرہ ڈالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ غزوہ بنی مصطلق کا تھا۔ جب ذات الجیش کے مقام پر پہنچے اور ذوالحلیفہ کے نام سے ایک پہاڑ جو سلسل کے نام سے مشہور ہے قیام فرمایا، اور یہ جو جگہ تھی یہ مدینے سے زیادہ دور نہیں تھی، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ٹوٹ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہار کو تلاش کریں۔ ان میں سے سب سے جو بڑے صحابی تھے انصاری جلیل القدر صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر، یہ صحابی تھے۔ ان کے ساتھ چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ ہار کو تلاش کرتے کرتے ان کے آپس میں باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ کیسے موقع پر ہمیں پھنسا دیا ہے حضرت عائشہ نے، یہاں پر تو پانی بھی نہیں، ادھر سے فجر کی نماز کا وقت ہونے کو ہے۔ یہ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی، تو ابو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے اور وہاں جا کر ان کو تھوڑا سا ڈانٹا، تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ بہرحال تمام لوگوں نے ہار کو تلاش کیا لیکن ہار نہیں ملا۔ اسید بن حضیر انہوں نے بھی تلاش کیا لیکن یہ بھی ناکام رہے، تو صحابہ نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی اور وہاں سے مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ سورۃ المائدہ کی جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اس میں تیمم کا حکم نازل ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آپ کا قلادہ بڑا بابرکت تھا۔ جب یہ جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا نا تو انہوں نے بھی 3 بار کہا اے بیٹی تو بہت مبارک اور نیک بخت ہے۔ اسید بن حضیر یہ جو ہار کے تلاش میں ناکام رہے تھے، انہوں نے بھی کہا ابو بکر آپ کی اولاد بڑی بابرکت ہے، خدا تعالیٰ کا احسان ہوتا رہا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، کئی بار مسلمانوں پر یہ احسان ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا انعام احسان مسلمانوں پر ہوا اور ان آیات میں تیمم کا حکم نازل ہوا، تو تمام صحابہ اسباب باندھنے اور کجاوے کسنے لگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری اونٹ کو جب اٹھایا گیا نا تو اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ جب اطمینان ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے بخوبی واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس دن سے یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس پانی نہ ہو تو وہ آج سے تیمم کریں گے۔ اگر کوئی مریض ہے اگر وہ پانی کو استعمال کرے، اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اللہ کے نبی اور تمام صحابہ دوسروں کو اطلاع کرتے رہے۔ اس پر چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے
تو صحابہ نے نماز ادا کی، حضور نے بھی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا، وہ الگ بیٹھا ہوا، اس نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ نے نماز ادا کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ مجھے غسل جنابت، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیمم کریں اور نماز ادا کریں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ تیمم صرف وضو پر ہوتا ہے، غسل پر نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا تیمم اگر پانی آپ اپنے پاس نہیں پاتے، پانی پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو آپ تیمم غسل میں بھی کر سکتے ہیں، وضو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دو صحابی تھے، ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، انہوں نے تیمم کیا، نماز ادا کر لی، اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا، ان کو پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، اور ایک صحابی نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز ادا کر لی، دوسرے صحابی نے نماز ادا نہیں کی۔ تو یہ سارا قصہ اللہ کے نبی کو بتایا تو وسلم نے فرمایا کہ آپ نے شریعت پر عمل کیا، جس نے نماز نہیں دہرائی، جس نے نماز دہرائی فرمایا آپ کو دوہرا اجر ملا ہے۔ تو بھائی تیمم اگر پانی پر قدرت حاصل نہیں ہے تو ہمیں تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کیا تیمم امت محمدیہ کے لیے مخصوص تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو گزشتہ امتوں کے لوگوں پر 3 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، ہماری نمازیں جہاد کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دی گئی ہیں۔ جس طرح فرشتوں کی صفیں، یہ صف بندی کا اہتمام کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ قرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اس طرح صف بندی کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، اس صورت میں کہ جب آپ کو پانی پر قدرت حاصل نہ ہو۔ تو بھائی یہ جو تیمم کا حکم ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ پانی پر قدرت آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو ان آیات سے تیمم کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا